اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کافی دنوں کے بعد، بڑی مصروفیات کے بعد آج پھر جو ہے نا ایک تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوں، وہ اس سلسلے میں کہ ایک بہت بڑے مشہور چینل اور محمد علی مرزا کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں وہ حضرت خضر علیہ السلام کو اس طریقے سے بیان کر رہے تھے اور پیش کر رہے تھے اور جھٹلا رہے تھے کہ بس وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تھے، اب پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں، پتہ نہیں یہ یا جو، اور قرآن پاک کے حوالے بھی موسیٰ علیہ السلام کی جو حضرت صورت الکاف میں بیان کیا گیا ہے اس کے بھی وہ بتا رہا تھا۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ علم اتنا بہت بڑا خزانہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم یہ کہے کہ میں اس پہ دسترس رکھتا ہوں۔ یہ دسترس جو ہے نا بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جہاں آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا تو سمجھ لو کہ شیطان نے تمہیں تمہاری گردن سے پکڑ کے دبوچ لیا ہے۔ یہ جو حوالہ آج میں آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ بہت بڑی قیمتی اور بہت بڑا زبردست ایک وظیفہ ہے۔ ہمارے پچھلے چینل میں جو ہمارا چینل ہیک ہو گیا تھا اس میں بھی اسی ہماری ایک ویڈیو نے ماشاءاللہ تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب کوئی جو ہے نا ویورز لیے تھے۔ تو آج میں اسی حوالے سے جو کہ اس نے ایک حقائق پیش کی تو آپ کو وہ حقیقت پیش کر رہا ہوں۔ کتاب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم الدین مذاق العارفین پرانی کتاب، اور اس کے باب تربیت اور فصل اور فضیلت افراد کی، تو صفحہ نمبر 572 پہ اور 573 پہ یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے جو کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کوٹ کیا۔ یہ اتنی پرانی کتاب ہے کہ اس کو ہاتھ لگائیں یہ اس کے کاغذ جو ہے نا وہ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں آپ، اتنی ضعیف کتاب ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے احیاء العلوم الدین کی جو کہ مدرسہ علماء دیوبند میں پڑھائی جاتی ہے علماء حضرات کو۔ تو شروع کرتا ہوں، آپ کو وہ وظیفہ بتاتا ہوں کہ ان کو مصباحات عشر کے نام سے اس وظیفے کو پہچانا جاتا ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ اگر مصباحات عشر پڑھے، یعنی وہ 10 چیزیں جو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کو بطور تحفہ تعلیم کی اور ان کو وصیت کی کہ ان کلمات کو ہر صبح و شام 7 بار پڑھا کرنا تو اس صورت میں ثواب پورا ملے گا، سب دعاؤں کا ثواب اس کو حاصل ہو جائے گا جو یہ وظیفہ کرے گا۔ چنانچہ قرظ بن براہ رحمۃ اللہ علیہ جو ابدالوں میں سے تھے روایت کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک میرا بھائی شام سے آیا اور مجھ کو ایک تحفہ دیا اور کہا کہ بھائی اس کو قبول کرو کہ بہت عمدہ تحفہ ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی تم کو یہ تحفہ کس نے دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ کو ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے ابراہیم سے نہ پوچھا کہ ان کو کس نے دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ابراہیم سے پوچھا، یہ سوال کیا تھا۔ ابراہیم نے جواب دیا، میں صحن کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، میں صحن کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا اور تحلیل و تسبیح اور تحمید میں مشغول تھا کہ اسی اثناء میں ایک شخص نے میرے پاس آ کر سلام کیا اور میری داہنی طرف آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی عمر میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہ دیکھا اور نہ اس کے کپڑوں سے عمدہ کپڑے دیکھے تھے، نہ اس قدر سفید و خوشبودار دیکھے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے بندہ خدا تم کون ہو اور کہاں سے تشریف لائے ہو؟
تو انہوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ میں نے پوچھا کہ آپ میرے پاس کس غرض سے آئے ہو؟ فرمایا کہ تجھ سے سلام علیکہ کرنے آیا ہوں، اور تجھ سے مجھ کو محبت فی اللہ کے واسطے محبت ہے، اور میرے پاس ایک تحفہ ہے، اس کو میں تجھے دینا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آفتاب کے نکلنے سے اور زمین پر پھیلنے سے پہلے پیشتر، یعنی کہ صبح جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد سورج کی کرنیں زمین پر نہ پڑیں، اس سے پہلے یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ پیشتر اور غروب سے پہلے غروب سے پہلے یعنی مغرب سے پہلے، عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے، مغرب کی اذان سے پہلے ہر حالت میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الحمد شریف 7 مرتبہ، سورۃ قل هو اللہ احد 7 مرتبہ، سورۃ الکافرون 7 مرتبہ، سورۃ فلق قل اعوذ برب الفلق 7 مرتبہ، سورۃ ناس قل اعوذ برب الناس یہ بھی 7 مرتبہ، اور آیت الکرسی یہ بھی 7 مرتبہ، 7 مرتبہ ان کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کلمات پڑھنے ہیں 7 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ بھی 7 مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اور درود پاک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 بار، درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھا کرتے ہیں، اور استغفار اپنے لیے اور اپنے والدین اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے 7 بار۔ اور استغفار سب سے بہتر یہی لکھا ہے جو انہوں نے کتاب میں لکھا ہے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ 7 بار یہ دعا پڑھیں، اللہم افعل بی وبہم عاجلا آجلا فی الدین والدنیا والآخرہ ما انت لہ اہل ولا تفعل بنا یا مولانا ما نحن لہ اہل انکا غفور حلیم جواد کریم رؤوف الرحیم۔ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اور خبردار ان کو کسی صبح اور شام میں ترک نہ کرنا، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ کو بتا دیں کہ یہ عطا آپ کو کس نے بخشی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحمت فرمائی۔ میں نے کہا کہ مجھ کو اس کے ثواب سے مطلع فرمائیے۔ فرمایا کہ جب تم کو زیارت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو تو اس کا ثواب بھی پوچھ لینا، کہ وہ ارشاد فرمائیں گے۔ ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ گویا فرشتے میرے پاس آئے ہیں اور مجھ کو اٹھا کر لے گئے ہیں، یہاں تک کہ جنت میں داخل کیا اور وہاں عجیب و غریب اشیاء دیکھی۔ پھر میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ سب سامان کس کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو کوئی تیرا عمل کرے۔ اور ہم ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی چیزیں جو جنت میں دیکھی تھی ان کو بیان فرمایا کہ کیا، اور یہ بھی کہا کہ میں نے وہاں میوہ کھایا اور وہاں کا پانی بھی پیا۔ پھر میرے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 پیغمبر اور 70 صفیں فرشتوں کی تھیں، اور ہر صف اس قدر تھی جیسے کہ پورب اور پچھم کا فاصلہ ہے۔ آپ نے مجھ کو سلام سے مشرف فرمایا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے خضر علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے یہ حدیث آپ سے سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خضر نے درست کہا ہے، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ سب حق ہوتا ہے، اور زمین کے لوگوں میں عالم وہی ہے،
اور ابدالوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ہی ہے اور جو زمین میں ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص یہ عمل کرے اور جیسا کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا نہ دیکھے تو جو چیزیں مجھ کو ملی ہیں ان میں سے اس کو بھی کچھ مرحمت ہوگا کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے مجھ کو اس ذات کی جس نے مجھ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اس کا اس وظیفے کا عامل اگرچہ مجھ کو نہ دیکھے اور نہ کہ جنت کو دیکھے، مگر اس کو اتنا ثواب ضرور ملے گا کہ اس کے تمام گناہ کبیرہ، جو لفظ لکھا ہوئے کبیرہ بڑے کاف سے، جو اس نے کیے ہوں گے بخش دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس پر سے اپنا غصہ اور خفگی اٹھا لے گا، اور بائیں طرف والے فرشتے کو حکم دے گا کہ سال بھر تک اس کی کچھ برائی نہ لکھیں۔ اور قسم ہے مجھ کو اس ذات کی جس نے مجھ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اس عمل کو وہی کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے سعید پیدا کیا ہے، اور یعنی خوش نصیب، خوش بخت، نیک بخت، اور اس کو وہی ترک کرے گا جس کو بدبخت بنایا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے 6 مہینے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، تو وہ اسی خواب کے سلسلے میں تھا، اسی چیز میں تھا، کیونکہ جنت کے کچھ کھانے کے بعد ان کی لذت ایسی تھی کہ وہ کچھ ان کو اور اچھا بھی نہیں لگتا تھا۔ تو یہ کتاب اتنی ضعیف اور اتنی پرانی، اور مطلب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ آج کل کا کوئی ایک لڑکا اٹھے اور مطلب، میں زیادہ تو تنقید نہیں کرنا چاہتا، میں ایک ثبوت پیش کرنا چاہتا تھا، میں نے وہ آپ کو پیش کر دیا۔ ممکن ہے انسان کے سامنے سے بعض اوقات چیزیں نہیں گزرتی، تو یہ جلد نمبر 1 ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم الدین مذاق العارفین، پرانی کتاب، نئے جلدوں میں نہیں ہوگی، شاید ممکن ہے نہ ہو، تو یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ مجھے تو بہت بڑی تکلیف ہوئی، میں نے کہا کیونکہ اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑے مطلب وہ دوسرے لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو میں نے کہا کچھ حقیقت میں بھی معاشرے میں اپنے لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو تھوڑی سی مطلب دے دوں۔ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے اور سچ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک من اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔